رسول نبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه وتصحو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طریقے سے فرمائی کہ صحابہ کرام کے قریب آپ نے شرک کی بو کو بھی پٹکنے نہیں دیا. ایک صحابی کہتا ہے ان شئت و انشاء اللہ، آپ نے چاہا اللہ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غصے سے لال ہو گیا. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، جعلتنی للہ ندا، تو نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. قل انشاء اللہ وحدہ، یوں کہو اکیلا اللہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا. 16-17 مہینے کا بچہ تھا. بہت محبت تھی حضرت کو. اتفاق سے سورج کو گرنے لگا. عربوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو یہ کیفیت چاند سورج پر طاری ہوتی. عقیدہ غلط تھا، اس لیے بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھانا اس سے زیادہ ضروری سمجھا. منبر پر تشریف لائے. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته اذا رأیتم ذالک فافزعوا الى الصلاة. چاند سورج اللہ کے وحدانیت کے دو نشانیاں ہیں. ان پر یہ کیفیت نہ کسی کے پیدا ہونے سے طاری ہوتی ہے نہ کسی کے دنیا سے جانے سے یہ طاری ہوتی ہے. جب بھی یہ کیفیت چاند سورج پر طاری ہو، گرن لگے، اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، استغفار پڑھو تاکہ اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاؤ. عامر ابن عبسہ کہتے ہیں کہ کنت انا فی الجاہلیۃ اظن ان الناس علی ضلالۃ. میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے تراشے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے قبائل کے لگائے درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر اس سے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. وہ پتھر جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ ہمارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لکڑی جس کو ہم نے اگایا ہے وہ ہمارا مشکل کشا کیسے جو ہے نہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ غلط ہے. وَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ کوئی دین نہیں ہے. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور کہتے ہیں کہ میری قوم میرے برادری کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے. لیکن میں بڑا پریشان تھا. فَسَمِعْتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، مجھے کسی نے بتایا کہ مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو ان تمام کاموں کو غلط کہتا ہے. فَقَعَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، میں اپنی سواری پر بیٹھا اور فَقَدِمْتُ الْمَكَّةَ، مکہ آیا. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَخْفِيًا وَجُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمزور تھے اور آپ کے مخالفین بڑے دلیر تھے آپ کے مقابلے میں، آپ کی مخالفت میں. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، میں چپکے سے آپ کے گھر پہنچا اور جب آپ کے پاس پہنچا فَقُلْتُ مَا أَنْتَ، میں نے کہا تم کون ہو؟ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. قلت وما نبی، میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ قال بعثنی اللہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے. قلت بأی شیء بعثک، اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ قال بصلۃ الارحام، رحم کا رشتہ جن کے ساتھ ہو اس کو پالا کرو. وکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑ دو.
وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ کو اپنا معبود مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ مسلمان بتوں کو توڑتا ہے، مسلمان بتوں کو بیچتا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بتوں کے خرید فروخت کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کے توڑنے کے لیے بھیجا۔ ابو الحیاج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گورنر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو روانہ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کو اہم فریضہ دے کے روانہ کر رہا ہوں، اس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ میں آج اس عظیم مشن پر آپ کو روانہ کر رہا ہوں۔ اور مشن کیا دیا؟ اللہ تدع سورتن الا تمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتا، جہاں بت ملے، جہاں مورتی ملے، جہاں تصویر ملے، تصویروں کو مٹا دو، مورتی اور بتوں کو توڑ ڈالو، میں اس کام کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بھیج رہا ہوں اس کام کے لیے۔ اور جہاں قبر آپ کو زمین سے اونچی ملے اس کو زمین کے برابر کر دو، قبر کو قبر رہنے دو۔ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو جب قبر میں اتارتے ہیں، اول دن سے لے کر آخر تک قدم قدم پر ہم اپنے نبی کی شریعت کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے رہتے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبریں پختہ کرنے سے اور قبر کے اوپر پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھنے سے، یہ بھی حرام، اور قبر کے اوپر نذرانے شکرانے جمع کرنے کے لیے بیٹھنا یہ بھی حرام، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور قبر کے اوپر کمرے بنانے سے، چھت ڈالنے سے، عمارت اٹھانے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بھائیوں کو قبر میں اتارتے ہیں اس وقت بھی ہم قبرستان کے اندر ہمارے نبی کی ان تعلیمات کو ذبح کر کے آتے ہیں، اور قبرستان میں جاؤ جس طریقے سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ آدمی سوسائٹی میں آئے، ساری قبریں پختہ۔ جن کاموں سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، اور جن کاموں کا ہمارے نبی نے اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ رسول نبی